اللہ اللہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب پیارو آخری بات سنو، امام حسین پاک کا جسم جو ہے وہ کربلا شریف میں دفن ہے، لیکن سر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے جو وہاں کا مومنوں کا کوفہ وہاں کا قبرستان تھا وہاں قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جس میں نیزے کھڑے ہوتے تھے وہ سر اسی میں لگا ہوا تھا، اسی گودام میں کھڑا کر دیا۔ جب وہ سر سوکھ جاتا ہے تو مصر کی سرزمین پہ کو منتقل کر دیا۔ آج بھی وہاں پہ مزار بنا ہوا سر کا لوگ جا کر کے وہاں دیدار کرتے ہیں، لیکن فقیہ ملت کیا لکھتے ہیں؟ سب سے معتبر روایت یہ ہے کہ امام حسین پاک کا سر مدینہ شریف کو منتقل کر دیا تھا جہاں پہ صغرا روئی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ جنت البقیع میں آپ کی قبر شریف ہے، ان کے دائیں پہلو میں حضرت امام حسن ہے اور بائیں پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے۔ یہ فقیہ ملت جلال الدین کی روایت ہے اور یہی معتبر ہے۔ جتنی مختلف تھی، جتنے میں اختلاف تو میں نے سب بتا دی ہے، اس لیے تاکہ کسی کو شک کی گنجائش۔ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ان ظالم یزیدیوں کے دل میں رحم ڈال دیتا کہ کم سے کم نماز جنازہ ہی پڑھ جاتے۔ ارے حسین پاک کے ہاتھ سے ایک یہودی کا ہاتھ ٹچ ہو جائے اور وہ مسکرا کے دل میں محبت سے دیکھ لے اور کہہ دے کتنا خوبصورت کتنا پیارا بچہ ہے، تو اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب یہودی کو ایمان مل سکتا ہے تو یزیدیوں کے دل میں اتنی بات نہیں آ سکتی تھی؟ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات کیوں نہیں ڈالی؟ سنو، اس لیے نہیں ڈالی، پوری رات بغیر کفن بغیر دفن کے کربلا شریف میں رہے۔ 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں، پھر کب؟ 11 کو کیوں نہیں؟ اس لیے سنو، مسئلہ ہے، مسئلہ ذہن میں رکھنا، جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے اگر وہ ولی ہے، متقی پرہیزگار ہے، جنتی ہے، تو اس کی نماز جنازہ جتنے پڑھنے والے ہیں ایمان والے سب جنتی ہو جاتے ہیں اس کے صدقے میں۔ مسئلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ولی ہے، جنتی ہے، یہ دعا کر دے تو اس کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ امام حسین پاک کی نماز جنازہ ان یزیدیوں کو اس لیے پڑھنے نہیں دی، اللہ نے دل میں نہیں ڈالا کیونکہ وہ غدار رسول تھے، غدار ابنائے رسول تھے، غدار حسین تھے، اہل بیت اطہار کے غدار تھے۔ اللہ نے کہا او ظالمو، میرا حسین صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین ولی ہی نہیں صرف بلکہ ولیوں کا سردار ہے، میرا حسین صحابی رسول ہے، میرا حسین فرزند رسول ہے، میرا حسین آل رسول ہے۔ اگر حسین کی نماز جنازہ یہ لوگ پڑھ لیتے تو سب کے سب جنتی ہو جاتے، اللہ نے روک دیا۔ حسین کے بچوں سے ستانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ او یزیدیو، تمہارے لیے جہنم ہے اور حسینیوں کے لیے جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت امام حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کن لوگوں نے پڑھی؟ سبحان میں اللہ۔ بیچ بیچ کے پوائنٹ اٹھا رہا ہوں کیونکہ جلسے در بہت ہوتے ہیں، تم سنتے ہو ایک طرف سے، جی بیچ بیچ کے پوائنٹ۔ کن لوگوں نے پڑھی؟ کربلا کی برابر میں ایک بستی تھی، اس بستی کا نام مقام غادریہ۔ سبحان وہاں کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے تھے۔ ان لوگوں نے 10 محرم کو انہوں نے یزیدیوں نے امام حسین پاک کا جسم کربلا میں اور سر کو نیزے پہ لگا لیا۔ خولی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، لے کے چل دیتے ہیں، ان سید زادیوں کے ہاتھ باندھ لیے، کسی کے آگے کو کسی کے پیچھے کو۔ پورے 10 محرم کو انہوں نے کربلا خالی کر دی۔ 11 محرم کو وہ لوگ آئے
اور آ کر کے امام حسین پاک کے قدموں کو بوسہ دیا، سبحان اکٹھا اللہ، کیا اور اکٹھا کر کے ان لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، 11 محرم کو۔ اب سنو، میں بھی کربلا شریف ہو کے آیا ہوں کئی مرتبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ کے جیسے ہم لوگ پڑھتے نا ریت کا میدان ہوگا، ریت اب زمانہ دوسرا آ گیا، اب تو ہوٹل بن گئے، ٹیلز پتھر لگے ہوئے ہیں، شاندار ایسے شامیانہ ٹیپ کے، وہ جو آتی ہے نا شیٹ فائبر والی، وہ لگا دی گئی ہے۔ میں بتاؤں کربلا شریف میں امام عالی مقام کا جو روضہ شریف ہے، اسی روضے میں آپ کے 2 بیٹے علی اصغر اور علی اکبر، یہ تینوں باپ بیٹے ایک ہی روضے میں دفن ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر برابر میں ایک صحابی رسول جن کا نام حبیب بن مظاہر ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ بوڑھے تھے مگر انہوں نے دیکھا تھا کہ حسین نانا کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے، سبحان اللہ، حسین اگر سجدے میں ہیں تو نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا، سبحان اللہ، حسین جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، گر گئے، نانا نے خطبہ روک کے حسین کو اٹھا لیا، ہرنی نے بچہ دے دیا جنگل سے لا کر کے، میرے نبی نماز کو جاتے ہوئے رک گئے، کہا بیٹی حسین کو چھپا لو، تمہارے بابا کو تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھے، یہ ساری باتیں وہ حبیب بن مظاہر نے دیکھی تو کہتے تھے او حبیب بن مظاہر بتاؤ ان لوگوں کو میرا کیا مقام ہے۔ سبحان میرے اللہ، نانا کاندھوں پہ بٹھا کے چلا کرتے تھے، ہاتھ میں گیسو دے دیے تھے، بولے ہاں کا ایسے ہی ہے، ہاں کا ایسے ہی۔ ظالموں نے ان صحابی رسول کو بھی شہید کر دیا، ان کا بھی روضہ شریف برابر میں ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ شریف یہاں سے تھوڑی دوری، اتنا جیسے کہ پردھان جی کا گھر، اندازے میں بتا رہا ہوں کم و بیش، کربلا ہی میں اتنی دور پہ جا کے حضرت امام عباس کا روضہ شریف ہے، وہ اس میں دفن ہے، اور جتنے بھی شہداء تھے وہ سب کے سب امام عالی مقام کے روضے سے اتنی دور جتنی وہ ٹنکی رکھی ہے، بس 2-4 قدم ادھر یا ادھر اندازے سے بتا رہا ہوں، اتنی دور پہ تمام شہداء اسی ایک میں سب کے سب دفن ہیں۔ ہاں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے 5 کلومیٹر کی دوری پر وہاں آپ کا مزار شریف، سبحان اللہ، اور مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا مسیب ایک جگہ ہے، وہاں پر جو ابراہیم اور محمد تھے وہاں پہ ان کا مزار شریف ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن سنو، اب امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی، 11 محرم کو ہوئی۔ اب میں معاملہ یہ آتا کفن دیا گیا یا نہیں، اگر دیا گیا تو کس نے اور نہیں دیا گیا تو کیوں؟ امام حسین پاک کو کفن شریف نہیں دیا گیا، جن کپڑوں میں شہید ہوئے تھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اب سنو، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حسین پاک کے لیے جنت سے اللہ کپڑے بھیج دیتا ہے، حضرت جبریل کپڑے لے کر کے آ جاتے ہیں، تو اللہ نے کفن کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ جنتی کفن بھیج دیتا، بھیج سکتا تھا، تو پھر اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ جنت سے کھانا آ سکتا ہے تو کیا کپڑے نہیں آ سکتے ہیں؟ حسین پاک کے لیے اللہ نے اس لیے کفن نہیں بھیجا، تلوار لے کر کے دین اور اسلام کی خاطر میدان میں آ کر کے لڑتا لڑتا زخمی ہو کر کے شہید ہو جائے، تو ایسا شہید شریعت مصطفیٰ میں نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ یہی شہید تو حسین پاک ہے، اللہ نے اس لیے کپڑے نہیں بھیجے۔ ارے وہ مولوی جو انگلیاں اٹھاتے ہیں میرے حسین اگر کھا رہے ہیں تو شریعت مصطفیٰ پر، اگر پی رہے ہیں تو شریعت مصطفیٰ پر، اگر چل رہے ہیں تو شریعت مصطفیٰ پر، پوری زندگی گزار رہے ہیں تو شریعت مصطفیٰ پر، مگر وہ مولانا کہتے ہیں حسین اپنے مطلب کے لیے گئے تھے، حسین سیاست کے لیے گئے تھے، حسین رئی کی حکومت کے لیے گئے تھے، حسین اپنے عہدے کے لیے گئے تھے، حسین مرتبے کے لیے گئے تھے، حسین کو اس جنگ سے، اس لڑائی سے، اسلام
سے کیا واسطہ؟ اگر یہ کام ہو جاتا شریعت کے خلاف حسین کو کفن دے دیا جاتا تو لوگ انگلی اٹھاتے، مگر میرے اللہ کو پسند نہیں تھا۔ میرے اللہ نے کہا میرے نبی کا نواسہ وہ ہے اگر پیدا ہو تو شریعت مصطفیٰ پر، جوان ہو تو شریعت مصطفیٰ پر۔